جب سے مفتی شمائل ندوی صاحب نے وہ میدان سر کیا ہے اور حق کا پرچم اللہ رب العزت والجلال نے ان کے ذریعے سے بلند کیا، اسی وقت سے انہیں مبارکبادیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سے لوگ ان کو اپنے یہاں بلا رہے ہیں، ان سے ملنے کی خواہشیں کر رہے ہیں، اور حضرت مفتی شمائل ندوی صاحب وہاں جا بھی رہے ہیں۔ کئی ایک لوگ جو ہے ان سے انٹرویو لے رہے ہیں اور اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب جو ہے ان سے بے دریغ گفتگو کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کر رہے۔ اسی کے چلتے ہوئے، اس سلسلے کے چلتے ہوئے چند ایک لوگوں نے مفتی صاحب کے حق میں جو ہے کچھ مشورے دیے ہیں، جو مفتی صاحب کے خیر خواہ اور حامی نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے مفتی شمائل ندوی صاحب کو مشورے دیے۔ نمبر ایک صارف نے لکھا کہ مفتی شمائل ندوی صاحب بے شک زیرک قلمکار اور زبان داں موقع شناس شخص ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے باپ کی اولاد بھی ہیں۔ وسائل کا مہیا ہونا ان کے لیے بہت آسان ہے، لیکن ان کی ہمت جذبے لگن بھی خوب، ان کی ہمت اور جذبہ لگن وغیرہ یہ سب چیزیں بھی بہت خوب ہیں۔ بنگال سے تعلق رکھتے ہیں، عموماً اس خطے کے لوگوں میں جذباتیت کا اثر بھرپور ہوتا ہے۔ مناظرہ ماشاءاللہ بہت عمدہ رہا ہے، اس کے دور رس نتائج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، مگر ایک بات جو دل میں کھٹک رہی ہے، یہ وہ صارف کہہ رہا ہے، یعنی مفتی شمائل صاحب ندوی کو مشورہ دے رہا ہے، مگر ایک بات جو دل میں کھٹک رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے لوگ ان کا استقبال اور سوشل میڈیا پر پذیرائی کا تسلسل قائم کیے ہوئے ہیں، میرے دیکھنے میں وہ اسے پسند بھی کر رہے ہیں اور انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ یعنی مفتی شمائل ندوی صاحب جو ہے ان ستائشی جملوں کو پسند بھی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس طرح کی مجلسیں اٹینڈ بھی کر رہے ہیں، ان مجلسوں میں جا کے انجوائے بھی کر رہے ہیں۔ اس صارف کا کہنا ہے لیکن آگے چل کر کہیں کسی بڑی مصیبت کا پیش خیمہ ثابت نہ ہو جائے۔ ہمارے ملک کا اس وقت ماحول ایجنسیوں کی طرف سے ایسے لوگوں پر بھرپور نگاہوں کی ہمیشہ کرم فرمائی رہی ہے۔ یعنی یہ صارف گویا مفتی صاحب کو مشورہ دے رہا ہے سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہنے کا، کہ فی الحال چونکہ زیادہ چرچا میں ہے اور ماحول مخالف ہے، تو ابھی مفتی صاحب جو ہے زیادہ لائٹ میں نہ آئے، جو کام اللہ کو لینا تھا وہ ہو چکا، اور اپنے آپ کو مضبوط کریں، لیکن سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہیں۔ جو لوگ ان کو بلا رہے ہیں، ان کے حق میں خیرخواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان سے ملنے کی خواہشیں جتا رہے ہیں، ان سے مصلحت کے ساتھ میں معذرت کر دینی چاہیے، اور فی الحال حضرت مفتی صاحب کو سوشل میڈیا سے تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ ایک صارف نے تو یہ مشورہ دیا۔ دوسرے صارف اور ہیں عبد الحمید نعمانی صاحب، یہ کہتے ہیں، انہوں نے دوسرا مشورہ مفتی شمائل ندوی کو دیا اور وہ کہتے ہیں مفتی شمائل احمد ندوی نے ڈیبیٹ اچھی کی ہے، لیکن ان کو مزید محنت و پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو دھریندر شاستری باگیشور کے بارے میں معلوم نہیں، اس کو تو بچہ بچہ جانتا ہے، وہ کلکتے میں ریلی اور بھیڑ جمع کر چکا ہے۔ مفتی شمائل احمد ندوی کو شہرت اور زیادہ استقبالیہ وصولنے سے بھی بچنا ہوگا۔ بہت سے کلاکار شہرت و مقبولیت کو بنانے میں لگ جاتے ہیں، یہ ہمارا ذاتی تجربہ و مشاہدہ ہے۔ اس صارف نے یعنی عبد الحمید نعمانی صاحب نے مفتی شمائل احمد صاحب ندوی یا اس طرح کی اور ان کی جو ٹیم ہے پوری، ان کی توجہ کو ایک طرف اور مبذول کرایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ملک میں اس طرح کے اور بھی فتنے ابھر رہے ہیں، جیسے دھریندر شاستری کا ہے، باگیشور دھام کا ہے، ان کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں اور ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کی تردید کریں اور اس سلسلے میں جو ہے محنت کریں، مزید پختگی اپنے اندر پیدا کریں۔ بہرحال واقعتاً اگر جو ہے انصاف کی نظر سے اس کو دیکھا جائے تو یہ جو ہے مشورے دونوں بہتر ہیں، قابل قبول ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کو فی الحال سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے، اور اس لیے بھی کیونکہ ملک کی ایجنسیاں ایسے شخص پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ نہیں معلوم ہے کہ جیسے مفتی صاحب جا رہے ہیں مجلسوں میں اور بڑی بڑی جو ہے جگہوں پر ان کو بلایا جا رہا ہے،
لوگ ان کا انٹرویو لے رہے ہیں، کہیں بولنے میں کچھ غلطی نہ ہو جائے، کچھ ایسے آڑے ٹیڑھے سوال کرتے ہیں لوگ اور اینکرز وغیرہ، تو اس کا جواب دینے میں کہیں مفتی صاحب سے کوئی جو ہے غلطی نہ ہو جائے، اور پھر ملک کی جو خطرناک ایجنسیاں ہیں ان کی کہیں زد میں نہ آ جائے۔ اس لیے مفتی صاحب کو فی الحال سوشل میڈیا سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا جو مشورہ عبدالحمید نعمانی صاحب نے دیا وہ بھی قابل توجہ ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے مزید محنت اور پختگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ملک کے اندر جو فتنہ ابھر رہا ہے دھریندر شاستری کا اور باگیشور دھام وغیرہ کا، اس سلسلے میں بھی جو ہے ان کو معلومات مہیا کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو میدان کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں مشورے قابل عمل ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ان مشورہ دینوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے مشوروں کو قابل قبول فرمائے۔